اور ایک چیز نبی نے کہی، اچانک موت قیامت کے قریب آئے گی. اچھا نوجوان مر جائے گا، کوئی سوچ نہیں سکتا یہ مر سکتا، مر جائے گا. وہ اچانک آئے گی. یہ اچانک والی موت قیامت کے قریب زیادہ ہو جائے گی. کوئی بیماری نہیں رہے گی میرے بھائیوں، کوئی بیماری نہیں رہے گی. اچانک نوجوان مرتے جائیں گے. یہ اللہ کے رسول نے پہلے کہہ دیا ہے، قیامت کی علامتوں میں یہ علامت ہے، اچانک لوگ مریں گے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت، جمعیت، اس پروگرام کو رچنے والے، اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والے نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، میں نے قرآن مجید کی 2 مختصر آیتوں سے اپنی تقریر کا آغاز کیا ہے. ترجمہ ان آیتوں کا یہ ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. آپ سے پہلے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے لیے ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی. جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا پڑا ہے. افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ کو موت آئے گی تو کیا وہ لوگ رہ جائیں گے؟ افإن مت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا، افإن مت، اگر آپ مر جائیں گے تو کیا وہ لوگ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے رہیں گے شر میں بھی اور خیر میں بھی. ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے. معزز دوستوں، قرآن کی یہ 2 آیتیں مختصر اور اس کا ترجمہ آپ سمجھ چکے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، قرآن مجید میں 3 جگہ پر یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اس دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے خدا کا، خالق کا، کریٹر کا انکار کیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں، مگر دنیا میں ایسے لوگ نہیں آئے ہیں جنہوں نے موت کا انکار کیا ہے. دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے لوگ تو موجود ہیں، مگر موت کا انکار کرنے والا دنیا میں ایک بھی آدمی موجود نہیں ہے. اس لیے کہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ آ کر رہے گی. یہ دوسری بات موت کے تعلق سے، اس لیے کہ عنوان میرا یہی ہے، موت کے بعد کام آنے والے جو اعمال ہیں مجھے اسی پر بات کرنا ہے. دوسری چیز موت کے تعلق سے، جتنے چاہے جتن کرنا ہے کر لو، اپنے آپ کو موت سے جتنا روک کے رکھنا ہے روک کے رکھ لو، یہ آ کے رہے گی. جی ہاں، ایسے لوگ دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے اپنے بدن کی ہر چیز کا انشورنس کرایا ہے، اپنے بالوں کا، اپنی آنکھوں کا، اپنی کڈنی کا، اپنے ہارٹ کا، بالکل. اور آدمیوں سے یہ کر کے رکھے ہیں کہ اگر میرا دل خراب ہو تو یہ آدمی دل دے گا، میری کڈنی خراب ہو یہ آدمی کڈنی دے گا. ایک مشہور سنگر دنیا میں گزرا ہے جسے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، مائیکل، آگے کا نام آپ بتا سکتے ہیں. اس کی خواہش تھی کہ 150 سال جیوں گا، کم سے کم 150 سال جیوں گا، اس کی خواہش تھی. اور ڈاکٹروں کے ایک عملے کو آگے اور پیچھے رکھتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ میں ایک لمبی زندگی گزاروں گا، میرے پاس پیسہ ہے، میں ہر چیز کا انشورنس کرا کے رکھا.
اسے خود پتا نہیں تھا اتنا جلدی دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے. کیوں؟ قرآن مجید کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی رہو گے تمہیں موت پکڑ کے رہے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، موت سے بچنے کے لیے مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ، وہاں بھی موت آئے گی تمہیں. یہ اللہ کا کلام ہے. اور ایک مشہور سورت کی ایک مشہور آیت ہے، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں. قل، کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الموت الذی تفرون من، بے شک جس موت سے تم بھاگ رہے ہو. لوگ مرنا نہیں چاہتے نا، کون مرنا چاہتا ہے؟ صبح کی نماز میں ٹھنڈ بیچ میں آتی ہے، لیکن شوگر آ جائے، شوگر 600 کو چلی جائے اور بہت ساری بیماریاں آ جائیں، لوگ ڈاکٹر اگر یہ مشورہ دے تم صبح میں اگر واک کرو گے تو تمہاری زندگی ذرا لمبی چلے گی، تو پھر یہ آدمی نماز نہیں پڑھے گا مگر واکنگ میں نظر آئے گا آپ کو. شہر تو شہر، خریوں میں بھی دکھیں گے لوگ. لمبی زندگی چاہیے، لمبی زندگی، موت نہیں چاہیے آدمی کو. قرآن نے یہی کہ قل ان الموت الذی تفرون من، بے شک جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ مل کے رہے گی. اللہ اکبر. فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے ملاقات کرے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے. وہ تمہیں بتائے گا تمہارا عمل کیسا تھا. سبحان اللہ. یہ دوسری بات موت کے تعلق سے. موت سے جتنے چاہے جتن کر لو، جو چاہے انشورنس کر لو، موت آ کر رہے گی. تیسری بات، عمر کے کسی بھی مرحلے میں موت آ سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بوڑھے ہو کر ہی مریں گے، آپ جوانی میں بھی مر سکتے ہیں، بچپن میں بھی مر سکتے ہیں، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے. اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں ہے میرے بھائیوں. قرآن مجید میں ایک بڑی بہترین سی آیت کریمہ ہے. آیت اس طریقے سے ہے، غور سے سنو آیت کو. هو الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. ٹھیک ہے، پہلا مرحلہ گنیں گے مٹی سے. مٹی کے بعد ثم من نطفہ، پھر اللہ نے اس مٹی کو نطفے کی شکل عطا فرمائی. 2 مرحلے ہوئے. ثم من علقہ، پھر اللہ نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ سورہ غافر کی آیت ہے. سورہ مومنون میں 7 سٹیجز بتائے گئے ہیں، 7 سٹیپس سورہ مومنون میں بتائے گئے ہیں. ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بچہ بنا کر باہر نکالتا ہے. کتنی حالتیں ہوئی، کتنی حالتیں ہوئی. قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کتنی حالتیں ہوئی؟ 4 حالتیں ہوئی. تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے نطفے کو بنایا، نطفے سے جمے ہوئے خون کو بنایا، پھر بچہ بنا کر تمہیں اللہ نے باہر نکالا. ثم لتبلغوا اشدکم، سبحان اللہ، پھر تاکہ تم جوانی کو پہنچو. ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے ہو جاؤ. کہاں تک ہے مرحلہ؟ مٹی سے اٹھایا اللہ نے اور بڑھاپے تک اللہ نے کہہ دیا اس آیت میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ میں آ جائے نا یہ آیتیں، اکیلے میں بیٹھ کر آپ رونا شروع کر دو گے. رونا مٹی سے رب نے اٹھایا اور بڑھاپے تک اللہ نے کہا. سبحان اللہ. پھر بڑھاپے تک. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اللہ اکبر. تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پہلے مرتے ہیں، بڑھاپے تک نہیں جاتے. میں نے کہا نہیں، کسی بھی مرحلے میں آئے گی، بڑھاپے تک نہیں جائیں گے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، ایک اجل مسمى اللہ نے بنایا ہے. ہر انسان کے لیے ایک عمر اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے طے کی ہے، وہاں تک تم پہنچو گے. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کاش کہ تم سمجھ جاؤ. سبحان اللہ. کسی بھی وقت آدمی مر سکتا ہے. یہ خاص کر نوجوان بھائیوں سے میری گزارش ہے، یہ سوچ کے نہ بیٹھیں کہ ہم پورے عمر کو پائیں گے، بڑھاپے کو جائیں گے، 70-80 سال جا کر ہی ہم مریں گے. اس خواب غفلت میں نہ رہیں. اور ایک حدیث، صحیح حدیث ہے، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. عن انس، غور سے سنو. قیامت کے قریب ایسا ہوگا، اس میں موت کا تعلق ہے. حضرت انس کہتے پھر آپ گواہی دو گے اللہ کے رسول نے جو کہا آج ہم اسے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں جو بول رہا ہوں ٹھیک ہے جی. میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں موت کے تعلق سے، حدیث سننے کے بعد آپ گواہی دیں گے انشاءاللہ. جو نبی نے 1400 سال پہلے کہا ہے آج ہم اسے دیکھ رہے ہیں. عن انس،
حضرت انس راوی حدیث ہیں، قال رسول ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتراب الساعہ، قیامت کی قریب آنے کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے، ان یری الہلال قبلا، سبحان اللہ، چاند کو لوگ بڑا دیکھیں گے، موٹا دیکھیں گے. پہلے دن کا چاند رہے گا، نظر آئے گا 2 دن کا. کیسا جی؟ کیسا بھائی؟ کیا حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا تم نا؟ یہ 1 دن کا دکھ رہا ہے یہ چاند؟ کتنے لوگ بولتے ہیں، جی ہاں کتنے لوگ ہم کو بولتے ہیں تم نا دیکھنے آتا ہے چاند. ان یری الہلال قبلا، چاند کو موٹا بنائے گا اللہ، ایسا خود نبی کہتے ہیں. فیقال لیلتین، لوگ کہیں گے یہ 1 رات کا نہیں، یہ 2 راتوں کا چاند ہے. سبحان اللہ، کیا بات نبی نے کہی، سبحان اللہ. ایمان ایسا تازہ ہو جاتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر. لوگ کہیں گے یہ 2 راتوں کا چاند ہے، لیکن وہ رہے گا پہلا. فیقال لیلتین وان تتخذ المساجد طرقا، اور مسجدوں کو لوگ راستہ بنا لیں گے. نماز کے لیے آنا نہیں، کبھی ٹوائلٹ کے لیے آنا جانا، کسی اور کام کے لیے آنا جانا. بڑی بڑی مسجدیں رہیں گی، ادھر ایک بڑا روڈ ادھر ایک بڑا روڈ، بیچ میں سے کراس کرنے کے لیے مسجدوں کو لوگ راستہ بنا کے رکھیں گے. سبحان اللہ. علماء اکرام اور بھی اچھا اس کے بارے میں تفصیل کر سکتے ہیں، لیکن آج یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں مؤذن صاحب کبھی کبھی بیچارے کھڑے ہو کر بولتے ہیں، بھئی آئے ہیں ضرورت پوری ہوئی ہے نماز بھی پڑھ کے جاؤ. وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا وَأَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجْعَةِ. اور ایک چیز نبی نے کہی، اچانک موت قیامت کے قریب آئے گی. اچھا نوجوان مر جائے گا، کوئی سوچ نہیں سکتا یہ مر سکتا، مر جائے گا وہ. اچانک آئے گی، یہ اچانک والی موت قیامت کے قریب زیادہ ہو جائے گی. کوئی بیماری نہیں رہے گی میرے بھائیوں، کوئی بیماری نہیں رہے گی. اچانک نوجوان مرتے جائیں گے. یہ اللہ کے رسول نے پہلے کہہ دیا ہے، قیامت کی علامتوں میں یہ علامت ہے، اچانک لوگ مریں گے. سبحان اللہ. اب بولیے نبی نے جو کہا آج ہم دیکھ رہے ہیں، ذرا مجھے بولو جی. آپ سے میں لگ کے چلنا چاہتا ہوں، میری بات آپ اور میں ساتھ میں چلنا چاہتا ہوں. میں آپ کے جو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آج دیکھ رہے ہیں آپ. ارے گواہی تو دو جی. 30 سال کا بچہ اچانک کیا ہے؟ ایک ہی جواب ڈاکٹروں کے پاس، کارڈیاک ارسٹ. کیا بولتا ہے ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ کارڈیاک ارسٹ، ہارٹ اٹیک ہو گیا. اسے نہ شوگر ہے نہ بی پی ہے. اور آپ تو تعجب کریں گے، زبردست باڈی گارڈ، جم کرنے. ایک ایسا اداکار مر گیا کنڑا کا، آج ہر چوراہے پہ اس کی فوٹو لگائی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے اس نے بڑا تیر مار دیا ہے جی. اسے پتہ نہیں کیا کیا بنایا جا رہا ہے جی. صحت مند آدمی، اس کے بعد لوگوں کا جم کو جانا بند ہو گیا تھا زیر دنوں تک. اچانک لوگ مریں گے. رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، موت الفجع ہوگی. کبھی بھی کوئی مر سکتا ہے، کوئی بھی کبھی بھی دنیا چھوڑ کے جا سکتا ہے. یہ موت کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیں میرے بھائی. جی ہاں، اس لیے خواب غفلت میں نہ رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. کس سے؟ کئی کو ڈرا رہے ہیں مولوی صاحب جی، کئی کو ڈرا رہے ہیں. اللہ سے ملنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. سبحان اللہ. اور عقل مند بنے. کیا بنے؟ عقل مند بنے. عقل مند دنیا کی نگاہ میں نہیں، اللہ کے رسول کے سامنے جو عقل مند ہے. نبی نے عقل مند کسے کہا ہے؟ آپ وہ عقل مند بنے انشاءاللہ تعالی. جی ہاں، میں اس سے پہلے کہتا ہوں، موت کو یاد کرنے سے کچھ چیزیں ہمیں اللہ دیتا ہے. کچھ چیزیں میرے بچپن میں سنتا تھا، آج نہیں سن رہا ہوں. کبھی کوئی موت کا ذکر کر دیا تو بڑے لوگ بولتے چھٹی بول. جی یہاں ہوتا تھا کیا؟ یہاں بھی ہوتا تھا، رٹے ہلی میں بھی ہوتا تھا. سبحان اللہ. جی چھٹی بول کے کو موت کو یاد کر رہا ہے. جبکہ حدیث ہے صحیح الجامع کی، راوی حدیث ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اکثروا ذکر ہاذم اللذات. اللہ اکبر. موت کا کثرت سے ذکر کرو. کثرت سے ذکر نہیں، کثرت سے موت کو یاد کرو. اکثروا ذکر ہاذم اللذات. کیوں؟ فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. کیا ملتا ہے موت کو یاد کرنے سے؟ معلوم کیا ملتا ہے بھائی موت کو یاد کرنے سے؟
زور سے بولو. کیا ملتا موت کو یاد کرنے سے؟ اللہ جزائے خیر دے آپ کو. بارک اللہ فیکم. جی ہاں، زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت پیدا کرتا ہے. اگر مان لو زندگی تنگ ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی بھی کاروبار کرو ہاتھ نہیں لگ رہا ہے، کوئی بھی کچھ بھی کرو ہر جگہ ناکامی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں موت کو یاد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندگی ہے اسے کھول دیتا ہے. اللہ اکبر. اس میں چھٹی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے یاد کرو، اس سے سب سے پہلے زندگی بنے گی. ہماری زندگی کی الجھنیں اللہ پاک دور فرمائے گا. عائش جو ہماری لائف ہے اللہ اسے اچھا کرے گا. صحیح الجامع کی یہ حدیث ہے، اکثروا ذکر ہادم اللذات. اللہ تعالی ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور. کون اس پہ عمل کریں گے؟ کون اس پہ عمل کریں گے؟ آپ بھائی یہ لائن کو تو میں چھیڑ بھی نہیں سکتا. انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے، انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے. کیسا عمل کرنا بتاتا ہوں. میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، نبی کہہ رہے ہیں صحابہ سے، میں نے تم کو منع کیا تھا قبرستان کی زیارت سے پہلے. فزوروها، اب میں کہہ رہا ہوں جاؤ زیارت کرو. فإنها تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ قبرستان کی زیارت تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے. سبحان اللہ. کیا دلاتی ہے؟ مگر میں کہوں گا اکیلے جاؤ. 4 آدمیوں کے ساتھ جاؤ گے تم قبرستان کو پارک بنا لو گے. آج وہی ہو رہا ہے. قبر میں جو نوجوان اترا ہے جنازے کو لینے کے لیے، اس کے فون کی جو میوزک ہے وہ بھی کسی فلمی میوزک ہے. وہاں کھڑے ہو کر ہمیں ڈانٹنا پڑتا ہے، اے اللہ کے بندے تو خبر میں اترا ہوا ہے اور تیرے فون کے اندر جو میوزک بج رہی ہے وہ کسی گانے کی میوزک ہے. اللہ سے ڈر، اور قبرستان کے اندر کم سے کم اس کو بند کر لے. تو میں نے دیکھا، میں نے منع کیا ہے. قبرستان کے اندر دنیا بھر کی باتیں، قبرستان میں کھڑے ہو کر وہ لوڈ وہاں اتار دو، یہ فلاں کر دو فلاں، یہ وہاں بھی دنیا کی باتیں. کہاں سے تمہیں آخرت یاد آئے گی؟ اکیلے جاؤ. جو باپ تمہیں کھلاتا تھا پلاتا تھا آج وہ نیچے ہے. جو ماں تمہیں کھلاتی تھی پلاتی تھی، ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعائیں مانگتی تھی، آج وہ نیچے قبر کے اندر موجود ہے. جو تمہارا بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، رشتہ دار، تمہارا دوست آج تمہارے ساتھ نہیں ہے، کل مجھے بھی بولو نا جانا پڑے گا. یہ خیال آئے ہمارے اندر، ذہن میں یہ خیال آئے ہمارے اندر، اور یہ اکیلے میں آتا ہے. 4 لوگوں کے ساتھ جانے سے نہیں آتا. اکیلے میں جاؤ اور وہاں جا کر دعا کرو. سبحان اللہ. میں نے دیکھا ہے، اللہ معاف فرمائے ہمارے بھائیوں کو، جی ہاں، قبر میں جا کر، قبرستان کو جا کر باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر کیا دعا کرنا ہے نہیں معلوم. میں نے دیکھا ہے قبرستان کی دعائیں نہیں معلوم ہے ہمیں. قبرستان میں جاتے وقت کیا پڑھنا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے. سبحان اللہ. جی میں جو بول رہا ہوں صحیح غلط؟ یہاں تو یہاں چھوڑ دیجئے، بقی قبرستان مدینہ منورہ 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں، کیا پڑھنا حضرت؟ ذرا بولو نا. جی شہدائے احد 70 شہید، حضرت حمزہ، حضرت مصعب، حضرت بڑے بڑے صحابہ، یہاں کیا پڑھنا حضرت؟ ذرا بولو نا. ٹھیک، اذان ہو رہی ہے، میں اسٹاپ کروں شیخ؟ مسجد نبوی میں شعبان کے مہینے میں میں مسجد نبوی کے اندر تھا. شعبان میں گزشتہ سال میرے 2 ساتھیوں کے ساتھ مسجد کے اندر سامنے شیخ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ، ایک اچھے عالم ہیں، ان کا درس چل رہا تھا. بہت زبردست درس. سبحان اللہ. میں تھوڑا سا ترجمہ کر کے ہمارے ساتھی کو بول رہا تھا، وہ زارو خطار رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے زارو خطار پانی جا رہا تھا. وہ یہ بول رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے درس. اور وہ جو ساتھی تھے، اللہ اور ان کو ترقی برکت عطا فرمائے، 13,000 لوگ ان کی کمپنی میں کام کرتے ہیں، مگر وہ صاحب مسجد نبوی میں بیٹھ کر زارو قطار رو رہے تھے. شیخ سے سوال کیا گیا، اذان ہو رہی ہے، شیخ قرآن پڑھا جائے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اسے جاری رکھوں یا میں درس کو جاری رکھوں؟ شیخ نے کہا نہیں،
ذکر تم بعد میں بھی کر سکتے ہو، مگر اذان جب ہوتی ہے اس کا جواب دے دو، اس وقت وہی کرنا ہے۔ اذان کے وقت اسی وقت وہی 2 منٹ 3 منٹ کا جو وقت ہے اس میں اس کا جواب دے دو۔ قرآن بعد میں بھی پڑھ سکتے ہو، ذکر بعد میں بھی کر سکتے ہو، درس بعد میں بھی دے سکتے ہو۔ خود شیخ خاموش ہوئے اور اذان کا جواب دیے۔ میں سمجھتا ہوں کم سے کم 1000 طلبہ بیٹھے تھے، سبحان اللہ۔ جی ہاں، پہلی بار میں دیکھ کر سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بڑے دنیا کے اچھے علماء کرام ہیں، سبحان اللہ۔ اسی چیز کو میں ذہن میں بٹھا لیا اور میں نے وہی چیز آج آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمارے علماء کے حق میں اللہ ثواب کا ذریعہ بنائے انشاءاللہ۔ جہاں سے میں نے بات چھوڑی ہے اپنی بات میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ موت کے تعلق سے اسے یاد کرنے کی جو فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ زندگی اگر تنگیوں میں گزر رہی ہے، موت کو یاد کرنے سے اللہ زندگی کی تنگیوں کو دور کرے گا۔ دوسری بات، قبرستان کی زیارت کرو، زیارت کرنے سے آپ کو آخرت یاد آئے گی۔ اور میری گزارش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو دعائیں ہیں قبرستان کے اندر جانے کی، کیا دعا ہے؟ السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قبرستان میں پڑھنے کی دعا کیا ہے؟ نبی نے یہ دعا بتائی، صحیح مسلم کے اندر یہ دعا موجود۔ اور بھی دعائیں ہیں، میں نے ایک دعا تمہارے سامنے کہی ہے۔ قبرستان کو جب جاؤ، جانے کی دعا پڑھ لیا کرو۔ والدین کے لیے جب میں قبرستان کو جاؤں، میری والدہ کے لیے، والد کے لیے کیا دعا کروں، آپ پہلے سے یاد کر لو، پڑھو تاکہ ان کا تھوڑا سا حق ادا کیا جا سکے۔ تیسری بات، موت کے تعلق سے میں نے ایک لفظ تمہارے سامنے کہا ہے، اور میرا لفظ یہ ہے، اللہ سے ملنے کے لیے تیار رہو۔ کس سے؟ یہ میرا لفظ نہیں ہے، میں حدیث تمہارے سامنے پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ بخاری میں بھی حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سننا انشاءاللہ، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہے گا اللہ بھی اس سے ملنا چاہے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ جو اللہ سے ملنا چاہے گا اللہ بھی اس سے ملنا چاہے گا۔ ومن کرہ لقاءہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہے گا اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہے گا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، حدیث سمجھ میں آئی؟ حدیث سمجھ میں آئی؟ آئی نہیں آئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں آئی یہ حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ سبحان اللہ، رٹے ہلی کے ہمارے بھائی بول رہے ہیں آ گئی، سبحان اللہ۔ کیسا بھائی؟ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ او بعض ازواجہ، حضرت عائشہ نے کہا یا کسی بیوی نے کہا، سبحان اللہ، انا لنکرہ الموت، موت سے انسان ہونے کے ناطے کہیں نہ کہیں نفرت ہے۔ موت سے انسان ہونے کے ناطے آدمی چاہتا ہے اور تھوڑا جیوں، کہیں نہ کہیں ہم موت کو نفرت کرتے ہیں۔ قال لیس ذلک، اللہ کے رسول نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ معنی نہیں ہے اس کا، انسان کی فطرت میں یہ جو چیز یہ معنی نہیں ہے۔ ولكن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء احب اليه مما امامه۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے لیے آپ دعا کریں انشاءاللہ، ہمارے علماء کے لیے دعا کریں، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ، آنے کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ دونوں کو بھی۔ جی ہاں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا حضرہ الموت، جب سامنے موت آتی ہے، میں 20-25 بار یہ کہہ چکا ہوں، کبھی کبھی ریپیٹ کرتے ہوئے یہ بھی ہوتا ہے کہ بار بار کہنے سے لوگ کہیں گے وہی بات یہاں بھی کہہ رہے ہیں وہاں بھی کہہ رہے ہیں۔ میں 20 لاکھ مرتبہ بھی بولوں یہ بات چھوٹی نہیں ہوگی۔ جب موت سبحان اللہ آدمی کی آتی ہے، اللہ کے رسول نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہاں تک بیٹھتے ہیں؟ منتہائے نظر تک، جہاں تک مرنے والا دیکھ سکتا ہے۔ اگر آدمی نیک ہے، کأن وجوہہم الشمس، جو فرشتے آتے ہیں ان کے چہروں کے بارے میں کہا گیا سورج کی طرح وہ چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا آپ میرے لیے دعا کریں، ہم علماء کے لیے دعا کریں، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ یہ دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخری میں ملک الموت آتے ہیں، اور مرنے والا اگر نیک ہے سبحان اللہ، اس کے کان میں ایک لفظ کہتے ہیں، میں نے کئی دفعہ کہا ہے،
या अय्युहन नफ्स अल मुतमइन्ना, ऐ पाकीज़ा नफ्स इस बदन को छोड़कर बाहर निकल। सुभान अल्लाह, ये वक्त आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ये लफ्ज़ मुझे सुनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरे भाइयों को ये लफ्ज़ सुनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरे असातिज़ा को, किसको? मेरे असातिज़ा को अल्लाह ये लफ्ज़ सुनने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, ये वक्त जब आदमी देखेगा मोमिन सब कुछ अच्छा है, सुभान अल्लाह चेहरे बड़े नूरानी हैं, ये जब वक्त देखेगा उसके अंदर एक मोहब्बत पैदा होगी अल्लाह से मिलने की, अल्लाह भी उससे मिलना चाहेगा। इसका माना है मिलना, अल्लाह से मुलाकात करना। इसके लिए तैयार रहिए इंशाअल्लाह, उस घड़ी के लिए तैयार रहिए। उसका उल्टा भी है, आदमी अगर बुरा रहेगा तो गलत चेहरे वाले आएंगे, मैंने कई बार कहा है, और कान में खबीसा का लफ्ज, खबीस का लफ्ज मिलेगा। अल्लाह ये सुनने से हमें बचाए। जब ये देखेगा आदमी तो वो नहीं मरना चाहेगा, वो अल्लाह से मिलना नहीं चाहेगा, अल्लाह भी उससे मिलना नहीं चाहेगा। हमेशा तैयार रहिए अल्लाह से मिलने के लिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जी हाँ, और उसका अच्छा तरीका क्या है जानते हैं? अच्छी मौत आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छी मौत आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? अच्छी मौत आने के लिए क्या करना है? चलिए कुरान की एक आयत और अब्दुर्रहमान अस्सादी रहमहुल्लाह की तफसीर तुम्हारे सामने बोलकर आगे जाता हूं इंशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसे कि डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान रहो। इस्लाम की हालत में अगर मौत चाहते हो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सुभान अल्लाह। जी, शेख ने किसी से कोई सवाल नहीं किया, वो शेख का अंदाज है। जी, मैं चाहता हूं मैं एक आध पूछ कर ही आगे जाऊं, सामने आपके जहनों में बिठा के आगे जाऊं। क्या करना पड़ेगा हमें? अब्दुर्रहमान अस्सादी रहमहुल्लाह कहते हैं, मन आशा, जो आदमी जिस चीज पर जिंदगी गुजारता है उसी चीज पर उसे मौत आती है। अल्लाहु अकबर। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? अरे भाई समझ में आई नहीं आई? अल्लाह करे समझने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। नमाजी है, कैसे लोगों को हमने देखा, जी हां, नमाज की हालत में सजदे में मर रहा है आदमी। हमारे असातिज़ा में से एक है, वजू बना के नमाज को जाने से पहले मर रहे हैं। कैसे लोग रुकू में मर रहे हैं। नमाजी है तो उसकी मौत मस्जिद के अतराफ वजू बनाते हुए सजदे की हालत में ऐसे आ रही है। गाना सुनने वाला है, जिंदगी में मरते वक्त याद रखो, कई मेरे दोस्त डॉक्टर हैं, आईसीयू के अंदर हैं, वो कहते मरने वाला हमें ये कहता कि चारों तरफ उसे बीन नजर आ रही है, जो बजाते ना म्यूजिक, और साथ में कुत्ते नजर आ रहे हैं उसे। जिस हालत पर आप जिंदगी गुजारोगे उसी हालत पर आपको मौत आएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है इस्लाम पर जिंदगी गुजारो ताकि इस्लाम पर मौत आए इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, और चलें, अक्लमंद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको कहा, ये बोलकर कौन से आमाल हैं, असल ये चीज है मरने के बाद जो हमें काम आने वाले हैं, इस पर हम बात करते हैं। अल्लाह के नबी की निगाह में अक्लमंद ये आदमी है। हदीस इब्ने माजा की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी को अक्लमंद कहा है। सुभान अल्लाह, समझ में, दिमाग में रखेंगे, नबी ने इसे अक्लमंद कहा। कौन आदमी? अक्सरुहुम लिल मौत ज़िक्रा व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिअदादा उलाइकल अकियास। ये नबी का लफ्ज है। यही लोग अक्लमंद हैं। कौन अक्लमंद हैं? दो चीजें जो करता है वो अक्लमंद है। सुभान अल्लाह। किसके पास, किसके पास अक्लमंद है? अल्लाह के रसूल के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे पास अक्लमंद कौन है जानते हैं? आज से 30 साल पहले आप यहां जमीन खरीद लेते तो आप बड़े अक्लमंद थे। कौड़ियों के दाम बिक रही थी, बेवकूफ थे, आप नहीं खरीदे। आज क्या कीमत है, खरीद सकते हैं आप? बेटा बाप को पूछता है। कौन? बेटा बाप को पूछता है। जी हां, सिर्फ खा खा कर अपने वक्त गुजार लिया। आप अक्लमंद नहीं थे, देखो उन्होंने ऐसा किया, देखो उन्होंने ऐसा किया। हमारे पास अक्लमंद वो है जो कबल इस वक्त जमीनें खरीद ले, कबल इस वक्त कुछ और कर ले। नबी के पास ये अक्लमंद है जिसमें दो चीजें पाई जाती हैं। कितनी? दो चीजें। जिंदगी में अपनाओगे तो बोलूंगा, नहीं तो जो है वैसा भी थका हुआ हूं।
आधे घंटे में भी खत्म कर सकता हूं जी, अपनाओगे तो बोलूंगा। यही उन्वान है जो मैं बोलने जा रहा हूं। इब्ने माजा की सही हदीस है, शेख अलबानी ने इसको सही करार दिया है। यही मेरा उन्वान भी है। दो चीजें जिसमें हो मेरे नबी कहते हैं, अल्लाह अकबर, ये नबी के पास अक्लमंद है। अल्लाह अकबर, किसके पास? अल्लाह के रसूल के पास ये अक्लमंद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली चीज, अक्सरुहुम लिल मौत ज़िक्रा, कसरत से जो मौत को याद करता है। कौन? नंबर 1 ये आ गया, कसरत से जो। दूसरी चीज, वो अहसनुहुम लिमा बादहु इस्तिदादा, मौत को याद करने के बाद उसके बाद की जो जिंदगी है, जो उसकी तैयारी करता है, अल्लाह के रसूल कहते हैं ये मेरे पास अक्लमंद है। कितनी बातें, जोर से बोलो, बोलो क्या बातें हैं। हाँ, दूसरी बात, चलो उसकी तैयारी करते हैं। अब क्या करेंगे तो इंशाअल्लाह मौत के बाद की जिंदगी में वो कौन से आमाल हैं मौत के बाद जो हमें काम आएंगे, इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर आमाल गिनाता हूं। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सूरह यासीन की एक आयत है, आयत नंबर 12 है। आयत नंबर 12 है। मैंने इस पर एक जुमा का पूरा खुतबा दिया है। इस आयत पर मैंने पूरे जुमा का मैंने खुतबा दिया है, सुभान अल्लाह। और खुतबा देने की एक वजह रही है। वजह यह है, शहर बेंगलोर में तीसरी मस्जिद है आले हदीसों की। एक बड़ी चार मीनार, एक छोटी चार मीनार, उसके बाद तीसरे नंबर पर एक मस्जिद रही है, मस्जिद रहमानी। ये बेंगलुरु की अहले हदीस मस्जिदों में तीसरी मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज इंशाअल्लाह 10,000 स्क्वायर फीट पर इंशाअल्लाह बनने जा रही है। अल्लाह इसके बनाने वालों को इसका बदला अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने भी कोशिश, एक आदमी थे मामूली ऑटो चलाने वाले, वो जरिया बने वो मस्जिद का, सुभान अल्लाह। वो आदमी अपने दोस्त को समझाने के लिए किताब लेकर, उनको, वो आलिम नहीं थे, किताब लेकर दोस्त की गैरेज में जाते, जाकर उसे किताब दिखाते, तुम्हारा अमल जो है वो अमल सही नहीं है, ये देखो किताब में हदीसें, ये अमल तुम्हारा अलग है, सही हदीस अलग है। तो उनके वालिद साहब, बहुत बड़े जमात के आदमी, गर्दन पकड़कर बाहर ले जाके ढकेलते, बोलते कल से आना भी नहीं इधर नजदीक। वो दोबारा दूसरे दिन फिर खड़ा रहता बंदा, वो दूसरे दिन फिर किताब लेके खड़ा रहता। होते होते आखिर में एक आदमी वो पूरे खानदान में अहले हदीस हो गया। और आज उनके एक भाई जो है मदीने के आलिम है, मदनी है, शेख के साथ पढ़ा रहे हैं, सुभान अल्लाह। उन्होंने खुद कहा, ये शेख भी सामने खड़े थे। एक आदमी जरिया बना, फिर 2 चार मीनार के बाद नमाज पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर तो नहीं जा सकते। एक मस्जिद की जरूरत पेश आई तो उन्हीं लोगों ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर की तीसरी मस्जिद की बुनियाद डाली, जरिया बना एक ऑटो ड्राइवर, सुभान अल्लाह। मरने के बाद भी जो आमाल, कोई छोटी चीज कोई कर देता है, मगर उसके जाने के बाद मालूम होता है इससे क्या हो गया है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इससे कितना बड़ा काम ले लिया है। जी आज हमें वही सीखना है, क्या हम कर सकते हैं। जी हाँ, आप में से हर आदमी एक काम कर सकता है। मैं हदीस पढ़ता हूं सबसे पहले, क्या आमाल हैं। पहले कुरान की एक आयत पढ़ लेंगे, फिर हदीस पे चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। 8:30 तक अपनी बात को हम खत्म करते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जी ये लोग पूरे ठंडे हो गए हैं, इन्हों बोलते हैं 9 बजे तक। जी क्या बोलते हैं? जी 8:30 मैंने तय किया है, अजान के बाद खत्म करेंगे इसको, जल्दी जल्दी सुन लीजिए इंशाअल्लाह। इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। हम ही मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, अल्लाह का कलाम। हम ही मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं। इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू, और हम लिखते हैं जो आमाल तुमने कर दिया उसको हम लिखते हैं। वो आसारहुम, और अमल की निशानियों को भी हम लिखते हैं। क्या लफ्ज है अल्लाह का? अल्लाह का लफ्ज क्या है? तुम नमाज पढ़े हो वो हम लिख लेते हैं, मगर उसकी निशानी, अमल की निशानियां हैं, उसको भी हम लिखते हैं। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 12 सूरह यासीन। इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह ने इसके बड़े माने कहे। मैंने कहा जुमा का मैंने खुतबा दिया इस एक आयत करीमा पर, मुझे सब नहीं, छोटा सा एक माना लेना है। मैंने वो माना यहां नोट किया है। नक्तुबु अमालहुम अल्लती बाशरूहा बिअनफुसिहिम
وآثارهم التي أثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك. ابن کثیر رحمہ اللہ. اللہ یہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اعمال بھی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ, ہمارے عمل کو بھی لکھتا ہے. جس عمل کا ہم سبب بن کر دنیا چھوڑ کر بنے ہیں, جس عمل کا ہم سبب بن کے دنیا چھوڑ کے گئے ہیں, وہ عمل بھی اللہ ہمارے کھاتے میں لکھتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ سمجھ میں آیا میرے بھائیوں؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ سمجھ میں آیا میرے بھائیوں؟ ہمارا عمل تو لکھتا ہی ہے, مگر جس عمل کا ہم سبب بنے, یہ آدمی سبب بنا ایک مسجد کا, جتنے لوگ اس مسجد میں نمازیں پڑھتے رہیں گے وہ سارا ثواب اللہ اس کے کھاتے میں لکھتا رہے گا. سبحان اللہ. سبب بنانا, سبب کسی اچھے عمل کا سبب بنو وہ بھی اللہ لکھتا ہے, برے عمل کا سبب بنو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث سن لو انشاءاللہ تعالی. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح الجامع میں یہ حدیث موجود ہے, سبع, یہ گن لو میرے ساتھ, 7 چیزیں ہیں مرنے کے بعد بھی آدمی کو قبر میں اس کا اجر ملتا ہے. کتنی چیزیں؟ 7 چیزیں ذہن میں رکھیں گے. اعمال شروع ہو گئے مولوی صاحب, جو آپ نے عنوان دیا تھا نا اعمال. پہلی چیز اللہ کی حدیث اس طریقے سے, یجری علی العبد للعبد اجرہن فی قبرہ بعد موتہ, اس کی موت کے بعد بھی اس کی قبر میں وہ اجر ملے گا. اللہ اکبر. نمبر 1, من علم علما, سب سے پہلا کام ہے یہ, جس نے کسی کو علم سکھایا. کیا چیز؟ زور سے, علم سکھایا. یہ کس کا کام ہے؟ علماء نا, علماء کا نا, ہاں جی ہاں, وہی سلیمان روحیلی صاحب, ان کی تقریر ہے پوری. اس تقریر میں یہ کہتے ہیں اگر کسی نے کسی کو سورہ فاتحہ سکھا دیا, وہ جب تک سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتا رہے گا وہ ثواب اسے ملتا رہے گا. اللہ اکبر. اور باپ کو چاہیے, وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ خود اپنے بیٹے کو سکھائے. باپ کو چاہیے سورہ فاتحہ, وہ تو سکھا سکتا نا بھائی, سورہ فاتحہ خود اپنے بچے کو سکھائے, چھوٹی چھوٹی سورتیں خود سکھائے. جب تک وہ بچہ پڑھتا رہے گا, جتنے دیر تک پڑھے گا باپ کو ثواب ملے گا. سبحان اللہ. جی کریں گے, کریں گے. ذہن میں تھی یہ بات کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے لیے پہلا کام آپ کو کیا کرنا پڑے گا معلوم؟ خود سورہ فاتحہ ڈھنگ سے پڑھنا سیکھ لو. کیا سیکھو؟ سورہ فاتحہ خود سیکھ لو, اس کے بعد اپنے بچوں کو سکھاؤ. یہ پہلی چیز ہے. آپ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے, علم سے مراد ذہن میں صرف یہ مت رکھو کہ بڑی بڑی کتابیں لکھ کے جائیں, بڑے بڑے خطبے دے کے جائیں. سورہ فاتحہ, قل هو اللہ احد کا سورہ, کچھ اچھی باتیں یہ بھی سکھاتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ملے گا. اوپر خواتین رہیں گی انشاءاللہ, ہے نا, اوپر خواتین رہیں گی انشاءاللہ. میں نے یہ سنا ہے پہلا مدرسہ باپ کا گود ہے, میں نے یہ سنا ہے. ٹھیک ہے, میں نے ٹھیک سنا ہے, غلط ہے صحیح کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے. سبحان اللہ. میری بہنوں, میری ماؤں, آپ سے میری بنتی ہے, آپ اگر امام بخاری دوبارہ لانا چاہتے ہیں, آپ اگر بڑے بڑے اماموں کو دوبارہ پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ ہی کر سکتی ہیں انشاءاللہ. اللہ نے آپ کے ہاتھ میں وہ دیا ہے. آپ کو اگر ذری صورتیں یاد ہیں اپنے بچوں کو سکھا دو. اس کے لیے آپ پوری تقریر جو مجھ سے پہلے کی گئی ہے, وہ ساری تقریر تمہارے لیے دلیل ہے. آپ کو جو کچھ آتا ہے اللہ کے لیے اپنی اولاد کو سکھاؤ, آپ کے لیے بھی یہ ثواب ملے گا. ایک ہو گیا علم سکھانا. 7 میں نے ایک کہا ہے. سیکنڈ, دوسرے نمبر پر او اجرا نہرن, جی ہاں نہر جاری کر دے. کیا کرے؟ پانی کا بڑا ذکر ہے جی. مرنے کے بعد پانی کی جو چیزیں ہوتی نا, اس کا ثواب آدمی کو بہت جلدی پہنچتا ہے. او اجرا نہرن. مگر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہمیں ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں مسجد میں بور میں دلا کے دے دیتا ہوں. بھئی ایک آدمی ملے ہیں وہ مسجد میں بور دلا رہے ہیں, نہیں میں پھر بھی دلا دیتا ہوں. بور کو چھوڑ کر میں دوسرا نہیں کراؤں گا جی. آپ مسجد میں کچھ بھی کیجئے آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. وہ اللہ کا گھر ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ نہر, نہر جاری کر دیں. اللہ آپ کو اگر طاقت دیا ہے, آپ ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر لوگوں کو پینے کے پانی کی سہولت نہیں ہے, ایک بور ڈال کر سارے لوگوں کو پانی کا انتظام کر کے دے دو, کر کے دے دو میرے بھائی.
صرف مسجد کے لیے نہیں, غیر مسلم کوئی بھی پیے دوسری چیز ہے. تیسری چیز او حفر بئرا, نہر جاری کرنا بڑی چیز ہے. یہ کنواں کھود کے دے دے, کیا لفظ, کنواں کھود کے دے دے. 3 چیزیں ہوئی ہیں, اور کتنی باقی ہیں حدیث کے مطابق, کتنی باقی ہیں؟ 4 چیزیں. سنو, او غرس نخلا, یہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا نہیں لوگوں کو. ایک درخت لگا دے, مرنے کے بعد بھی ثواب ہے. کیا کرنا, کیا کرنا؟ ساری دنیا میں عام ہے یہ, درخت لگاؤ درخت لگاؤ درخت لگاؤ. جی کلائمیٹ خراب ہو رہا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک درخت لگا دو, تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں ثواب پہنچے گا. سبحان اللہ. کوئی بھی آدمی تھکا ماندہ سخت دھوپ میں اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھے گا نا, وہ بیٹھنے کا ثواب تمہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے پھلوں کو لوگ استعمال کریں گے, وہ ثواب تمہیں ملے گا انشاءاللہ. کتنی باتیں ہوئی؟ 4 ہوئی, 5 ہوئی؟ نہیں 5 ہوئی, 4 ہوئی. ماشاءاللہ, بہت دلچسپی سے سن رہے ہیں آپ لوگ. او بنا مسجدن, یہ 5ویں نمبر پہ ہے. یا مسجد بنا دے, یہ اللہ کے رسول نے اسے 5ویں نمبر پہ رکھا. اللہ اکبر. پہلے پانی پلاؤ, نہر کھودو, کنواں کھودو, سبحان اللہ, درخت لگاؤ. کہاں لگا رہے درخت؟ درخت لگاؤ. 5ویں نمبر پر ہے, اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے, اللہ کا گھر بناؤ انشاءاللہ. او بنا مسجدن, او بنا مسجدن. 6 نمبر پر او ورث مصحفن, کسی کو مصحف کا وارث بنا دو. کیا کرو؟ نہیں سمجھ میں آیا, نہیں سمجھ میں آیا. کسی کو مصحف کا وارث بنا دو. سبحان اللہ. سمجھ میں آیا, سمجھ میں آیا؟ سمجھنا چاہیں گے؟ آپ میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے انشاءاللہ. ایک مصحف خریدو, مصحف قرآن خریدو, مسجد کو لاؤ, مسجد کو دے دو. وہ مصحف کا وارث تم نے مسجد کو بنا دیا. کسی مدرسے میں غریب بچے پڑھتے ہیں, جا کر کہو یہاں جب بھی قرآن کی ضرورت پڑے گی آپ مجھے فون کرنا, میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں قرآن لا کر پہنچاؤں گا, میں قرآن لا کر یہاں قرآن کا وارث بناؤں گا انشاءاللہ تعالی. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ 300 روپے میں قرآن مل جاتا ہے, 400 روپے میں کوئی بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی بچہ قرآن خریدنے کی بھی نہیں ہے, دنیا میں ایسے بچے ہیں جنہیں مصحف خریدنے کی طاقت نہیں ہے, اگر تم نے انہیں خرید کے دے دیا اور اسے پڑھ کر وہ حافظ قرآن ہوا, وہ جب تک پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملے گا. سبحان اللہ. کر سکتے نہیں؟ کر سکتے. کتنی چیزیں ہوئی؟ 6. آخری ایک چیز ہے, او ترک ولدا استغفر له بعد موته, یا ایسے بچے چھوڑ کے جائے اس کی موت کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. سبحان اللہ. میری اس سے پہلے کی تقریر اس کے لیے دلیل ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے بچوں کو نیک بنائے. جی ہاں, میں شیخ البانی رحمہ اللہ کا ایک قول پڑھا, رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہتے 100 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے ایک نیک بچے کو چھوڑ کر جاؤ. تمہارے مرنے کے بعد جو تمہارے لیے دعائیں مانگے گا نا, اس کا جو تمہیں فائدہ پہنچے گا, سبحان اللہ, آپ اس کو سوچ نہیں سکتے ہو. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے, اور اس کے لیے ہمیں خود نیک بننا پڑے گا. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, اذان ہو گئی بیٹا جاؤ تو نماز پڑھ کر آ, میں یہاں کرکٹ دیکھتا رہوں گا. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. مجھے سارے مزے چاہیے مگر میرا بچہ اللہ کا ولی بن جائے, ایسا نہیں ہوتا. آپ خود نماز کو آئیں اور بچے کو لے کر آئیں, اس کا جو اثر ہے, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, اس کا اثر ہی الگ ہے. آپ لے کر آؤ نا. چھوٹا 3 سال کا بچہ ماں کو دیکھ کر ماں کے اطراف چلتے پھرتے جو ہے اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ, وہ بچہ بولتا ہے. اس کو کسی مدرسے میں نہیں, ماں کو دیکھ کر ماں نماز پڑھ رہی ہے. اسی لیے نبی نے کہا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے تو تم گھر میں پڑھتے ہو. گھر کو بناؤ ماحول نماز پڑھنے کا, گھر میں ماحول بناؤ. یہ بچے تمہیں دیکھ کر نمازی بنیں گے نا, اس کا ثواب تمہیں بعد میں ملے گا انشاءاللہ, مرنے کے بعد تمہیں ملے گا. میں امید کرتا ہوں آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی ہاں, سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنا ہے. آپ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جاؤ, لے کر بیٹھ جاؤ, آدھا گھنٹہ لگتا ہے. سورہ کہف پڑھو, بچے کو یہ یاد رہے میرے والد سے سن سن کر میں نے سورہ کہف یاد کر لی. اللہ اکبر. بچہ بولے یہ انشاءاللہ تعالی, بچہ بولے یہ. کتنے صحابہ کہتے ہیں
سورہ مغرب میں نے نبی سے والمرسلات سنا اور مجھے یاد ہو گئی، منبر پر میں نے نبی سے سورہ قاف سنی اور مجھے یاد ہو گئی. یہ ہونا چاہیے. گھروں کا یہ ماحول ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں ہیں مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ہمیں کام آئیں گی. دوسرا ہے وہ بول کر شاید اذان کا وقت بھی ہو چکا ہے، وقت پر اذان دے دیجئے انشاءاللہ. ایک دوسری چیز ہے، مرنے کے بعد جہاں ثواب آپ کو ملے گا وہاں آپ کو اس کا نقصان بھی ہوگا. کیا کریں گے تو نقصان ہوگا؟ ایک 4-5 منٹ وہ بول کر میں اپنی تقریر ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. اذان ہو جانے دیجیے انشاءاللہ. معزز دوستوں، بس تھوڑی دیر آپ کی لوں گا میں انشاءاللہ. 5-10 منٹ میں اپنی بات ختم کر کے انشاءاللہ جماعت کے لیے میں وقت دے دوں گا انشاءاللہ. ایک حدیث سن لیجیے انشاءاللہ، اس کے بعد ایک بات کے ساتھ بات ختم کر لیتے ہیں. حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ما من رجل یموت، جو بھی آدمی مرتا ہے، فیقوم علی جنازته 40 رجلا، اس کی نماز جنازہ میں 40 آدمی رہیں. اس کی نماز جنازہ میں 40 آدمی کھڑ کر دعا کریں، مگر وہ 40 آدمی ایسے ہوں لا یشرکون باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہوں، وہ توحید والے ہوں. 40 آدمی ہوں مگر توحید والے ہوں. اگر وہ نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ شفعہم اللہ فی، اللہ ضرور ان کی سفارش کو قبول کر کر اس میت کی مغفرت کرے گا. مرنے والے کو فائدہ پہنچنے والی چیزوں میں ایک نماز جنازہ بھی ہے، ایک نماز جنازہ بھی ہے. ایک حدیث اس میں اور ملا لیجئے، نام مجھے پسند ہے. نام یہ عوف بن مالک، صحابی کا نام کیا ہے؟ عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازہ، نبی نے ایک نماز جنازہ پڑھائی. اللہ کے رسول نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی. فحفظت من دعائه، تو میں نے آپ نے جو جنازے کی نماز میں دعا پڑھی نا، وہ دعا میں نے یاد کر لی. اور اتنی اچھی دعا تھی، میں ان کا ہی لفظ پڑھتا ہوں، میرا لفظ نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ. تمنیت ان اکون ذلک المیت، میری تمنا ہوئی میت میں ہوتا. سبحان اللہ، دعا اتنی اچھی تھی. میری تمنا ہوئی، رواہ مسلم، یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں، میری تمنا ہوئی کہ وہ میت میری ہوتی جو نبی نے جس جنازے کے اوپر آپ نبی نے دعا پڑھی. سبحان اللہ. اور میں سمجھتا ہوں ہمارا ہر اہل حدیث عالم وہ دعا پڑھتا ہے. اور جہری نماز جنازہ کے لیے علماء کے پاس یہ دلیل ہے. زور سے پڑھی تبھی نے نبی وہ صحابی نے سنا اور اس کو یاد کیا. یہ دلیل بناتے ہیں. سبحان اللہ. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ بھی یہ دعا یاد رکھیں. دعا لمبی ہے، میں نے جمعہ کے خطبے میں کہہ دیا ہے دعا، اس لیے میں یہاں نہیں کہوں گا. وہ دعا بڑی اچھی دعا، ایک دعا سے بھی آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ بتانے کے لیے میں نے یہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ایک حدیث کے ساتھ آج کا یہ جو درس ہے مختصر ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جہاں آپ کو اچھی چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے مرنے کے بعد بھی، وہاں آپ کو بری چیزوں سے، آپ کی وجہ سے جو برا ہوا ہے، آپ کے جانے کے بعد بھی اس کا عذاب یا اس کا گناہ آپ کو ملتا رہے گا. حدیث اس طریقے سے ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، بڑی اچھی حدیث ہے. جو بھی اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ شروع کرے گا، فلہ اجرھا واجر من عمل بها من بعدہ، اس کو اس کا ثواب ملے گا اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب ملے گا. بات سمجھ میں آئی؟ دوسرا آگے کا ٹکڑا، من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ، اگر کسی نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اس کو تو اس کا ملے گا ہی گناہ، اور جو بھی اس پر عمل کریں گے ان کا بھی گناہ ملے گا. یہ میری تقریر کا دوسرا ٹکڑا ہے. اس پر بھی مجھے کہنا چاہیے 10-15 منٹ یا 20 منٹ، وقت نہیں ہے. اشارہ دے کر بات ختم کر دیتا ہوں. آپ کی وجہ سے مان لیجئے آپ گھر میں 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 10 سال تک بھی مان لیجئے، ٹی وی گھر میں وہ لے کر نہیں آتا ہے، آپ لے کر آتے ہیں.
موبائل خریدنے کی طاقت بچے میں نہیں ہے، آپ اسے خرید کے دیتے ہیں۔ انٹرنیٹ چارج کرنے کی طاقت بچے میں نہیں ہے، آپ اسے چارج کر کے دیتے ہیں۔ مان لو آپ کی وجہ سے آپ کا بچہ خراب ہوا ہے اور وہ غلطیاں اس میں باقی رہی، مرنے کے بعد بھی جب تک وہ بچے خراب رہیں گے آپ کو وہ ملتا رہے گا۔ اب غور کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ ہمارے ایک ساتھی نے بڑا اچھا لفظ کہا، ہاتھ پیر باندھ کر بچوں کو پانی میں ہم ڈالتے ہیں اور چیخ مار کر کہتے ہیں بھیگنا نہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی نہیں بات؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سمجھیے ہو نا؟ سمجھو، ہاتھ پیر باندھ کر ہم بچوں کو پانی میں ڈالتے ہیں، پھر چیخ مار کر ہم کہتے ہیں بھیگنا نہیں۔ گھر کا سارا ماحول ہم خراب کرتے ہیں، ہماری عیاشی کی وجہ سے، ہماری شہوت کی وجہ سے ہم لوگ گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں۔ اور ایسے بھی ماں باپ ہیں بچے کے ہاتھ سے سگریٹ منگواتے ہیں بھائی، لاتے لاتے ایک دن وہ سائیڈ میں کھڑ کے مارتے رہتا ہے۔ ارے بچے تو بچے چھوڑو، ایک کلپ کسی نے بھیجا، برقع پہن کے بچیاں سگریٹ پی رہی ہیں۔ سبحان اللہ، تمہاری وجہ سے اگر یہ الٹا ہے، جہاں تمہیں نیکیاں مل رہی ہیں، اگر تمہاری وجہ سے غلطی آپ کسی کا سبب بنتے ہیں تو پھر وہ عذاب بھی آپ کو ملے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی میں ہمیں ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد جو اعمال ہیں اللہ ہمیں اس میں ثواب کے اندر اللہ شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری آل اور اولاد کو بھی اللہ سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نمازی بنائے، توحید والا بنائے، بولنے والا کم عمل کرنے والا زیادہ، ایسا مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بنائے۔ اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ بڑی چیز ہے، اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے، اچھا خاتمہ، مر رہے ہوں زبان پر کلمے کی موت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، توحید کی موت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے سنی ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔